میری ایک خواہش بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں تو میری پرسنلی یہ خواہش ہے کہ شادیوں سے قبل میل اور فیمیل دونوں کو اس مرحلے کے لیے، اس میرٹل لائف کے لیے ایک طویل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والا ہوں، بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرٹل لائف میں انگیج ہیں، جو شادی شدہ ہیں، جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں۔ تو وہ لوگ اس سٹوری کو دیکھ کر اپنے ایٹیٹیوڈ پہ، اپنے رویے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اپنے رویے کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹوری ہے تو یہ آپ کے رویے کے لیے ایک قسم کا آئینہ ہے۔ آپ اس سٹوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویے کو جانچ سکتے ہیں، اپنے رویے کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سٹوری وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہوپ فلی دے ول انگیج سون، جو آئندہ مہینے، 2 مہینے میں یا سال 2 سال کے بعد وہ انگیج ہو جائیں گے۔ تو یہ سٹوری سن کر اگر آپ کا رویہ بھی اسی طرح ہے تو مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سٹوری کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، تو ان نتائج کو دیکھ کر آپ انشاءاللہ ہوپ فلی اپنے رویے پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔ اور اگر آپ کا رویہ اس سے مختلف ہے تو ویل اینڈ گڈ، آئی اپریشیٹ یو۔ لیکن اس سٹوری کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو جو ابھی ریسنٹلی یا وہ میرٹل لائف میں انگیج ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں، جو ینگ کپلز ہیں، تو ان کو میں ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ یہ ایک سوال پوچھنا چاہیں یا ان کے ذہن میں یہ ایک کنفیوژن ہو کہ یار میرٹل لائف جو ہے تو یہ تو ایک بہت ہی جو کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہوتا ہے، تو میں کیا ہوتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے ایڈوائز دوں، یا میری جو رائے ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو میرٹل لائف میں ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے اور اس مرحلے میں وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ آئی ہیو بین میریڈ فار 4 ایئرز۔ مجھے شادی کو 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ شادی سے پہلے بھی ہمارے جو مینٹورز تھے تو پرائیویٹ کانفرنسز میں، پرائیویٹ مجالس میں وہ ہمیں اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گائیڈ کرتے رہے کہ آپ نے میوچول انڈرسٹینڈنگ کیسے آتی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کمپرومائز کیسے کرنا ہے، غلطی کو کیسے معاف کرنا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسے ہونا چاہیے، آپ نے اپنی وائف کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ایون دو جتنے بھی اسپیکٹس پاسبل تھے تو ان سب پہ ہمارے جو مینٹورز ہیں تو انہوں نے ہمیں پاسبلی گائیڈ کیا، اور آج وہی چیزیں ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ وی آر ویری ہیپی، وی آر سیٹسفائیڈ۔ اور دوسری تو ایک بات تو یہ ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو بین میریڈ فار 4 ایئرز۔ دوسرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس سے قبل ہمارے مینٹورز ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ کر چکے ہیں۔ تیسرا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو بین ریڈنگ دیز بکس، تو میں نے ان کتابوں سے بھی سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو اس پرسپیکٹیو سے آبزرو کیا ہے۔ سوسائٹی میں اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں یا جتنے بھی رویے پائے جاتے ہیں، تو میں بذات خود پرسنلی میں نے ان کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے، اور ان میں جو رویے غلط ہیں، جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہیں، جو ایتھیکلی بھی غلط ہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے ان کا سد باب کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو قبائلی روایات ہوتے ہیں یا وہ روایات جو کسی کلچر کا حصہ ہوتے ہیں، تو اگر وہ روایات ایسی ہیں جن سے معاشرے کو، گھرانے کو یا میرٹل لائف میں انگیج دونوں کو فائدہ ہے، تو ہم نے ان روایات کو جاری رکھنے کی اپنی بھرپور اور مقتول بھر کوشش کی ہے۔ اور جن روایات سے نہ کوئی دینی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی اور معاشرتی فائدہ ہے، نہ اس کا معاشرے کو فائدہ ہے، نہ اس کا گھرانے کو فائدہ ہے، اور نہ ان 2 افراد کو ان روایات کا فائدہ ہے جو اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں،
تو ہم نے ان روایات کے پریونشن میں بھی اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنی کوشش کی ہے. تو ان 5 طریقوں سے میرا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے، اور میں آج بھی مختلف کتابیں پڑھ کر اپنا جو اس حوالے سے ایکسپوجر ہے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ کے ساتھ اور دیگر فالوورز کے ساتھ، دیگر کلائنٹس کے ساتھ مختلف اخبارات کے ذریعے، مختلف بک لیٹس کے ذریعے میں وہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہوں. تو میں آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا، لیکن سٹوری سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ینگ کپلز ہیں ان کو میں ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا. وہ ایڈوائز میرا یہ ہے، وہ نصیحت آپ کہہ لیں یا سجیشن آپ کہہ لیں یا تجویز کہہ لیں. وہ تجویز میری یہ ہے کہ اچھا، تجویز سے پہلے آپ اس میرٹل لائف کی حقیقت اور ہماری جو کوتاہی ہے، جو مجموعی کو اجتماعی کوتاہی ہے، اس حوالے سے آپ وہ دیکھیے ذرا. یہ میرٹل لائف جو ہے تو یہ ہماری جو لائف ہے اس کا آدھا حصہ ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں 18 سال سے لے کر 20، 22، 24، 25، 26 سے لے کر 30، 32 سال تک کے جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں، تو فیملی جب وہ 30، 32 سال کے ہوتے ہیں، 18 سے 30، 32 سال کے درمیان فیملی یا پیرنٹس جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ایوریج ایج ہے تو وہ تقریباً 60 ہے. تو 30، 32 سال کے بعد ہماری جو آدھی زندگی گزرتی ہے تو وہ میرٹل لائف میں گزرتی ہے، ازدواجی رشتے میں گزرتی ہے، ہم شادی شدہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس حوالے سے نہ تو پیرنٹس اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، نہ مینٹورز اس حوالے سے عام دستیاب ہیں، نہ اس حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ کہیں اور سے اس حوالے سے اور اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے. بہرحال نہ نوجوان لڑکوں کو میرٹل لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، اور نہ نوجوان لڑکیوں کو اس حوالے سے گھروں میں تربیت دی جاتی ہے. تو یہ ہمارا اجتماعی المیہ ہے. ہماری دعا ہوگی، اور یہ میری ایک خواہش بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں تو میری پرسنلی یہ خواہش ہے کہ شادیوں سے قبل میل اور فیمیل دونوں کو اس مرحلے کے لیے، اس میرٹل لائف کے لیے ایک طویل ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے کمپرومائز کیسے کرنا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پہلو ہیں میرٹل لائف کے تو ان تمام پہ بات ہونی چاہیے میل فیمیل دونوں کے ساتھ، اور ان تمام کو اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات لمبی ہو رہی ہے. وہ ایڈوائس میرا یہ ہے کہ میرٹل لائف کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ تو اتنی طویل ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. لیکن میں جو مختصراً ایڈوائس دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی خوشحال گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی پرسکون گزرے اینڈ اٹ سیمز ٹو بی پرفیکٹ، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے جو آپ ازدواجی زندگی کے بعد گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ بنانا ہوگا کہ آپ کس سٹینڈرڈ کی لائف گزارنا چاہتے ہیں. وہ سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو تقاضے ہیں، ہمارے معاشرے کے جو نفسیات ہیں، تو اس تمام چیزوں، ہماری جو اپنی کلچر ہے، ہماری جو اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی کترینہ کیف کو سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے، ہم کبھی بھی کرینہ کپور کو سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے، ہم کبھی بھی کسی بالی ووڈ یا پاکستانی ایکٹریس کو سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ کبھی بھی عمران خان، سلمان خان، شاہ رخ خان یا کسی بھی ایسے شخص کو اپنے لیے سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے، کیونکہ سٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو تمام پہلوؤں سے، جو تقریباً ہر ایسپیکٹ سے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نے سٹینڈرڈ اپنے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دے تو آپ ڈس ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو دل برداشتہ کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ آپ کو زندگی بھر کے لیے
مایوس کر دیتی ہے، اور یہ مایوسی آپ کی زندگی کو بڑی حد تک اثر انداز کرتی ہے۔ اور یہ جن کو آج کل ہم اپنا سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور اس جیسا بننے کی، اس جیسا چاہنے کی اور اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہماری طرح انسان ہیں اور ان کے مختلف کمزور پہلو ہیں۔ میں اس کی آپ کو ریسنٹلی ایک مثال دے دوں۔ مثال یہ ہے کہ لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا، اس میں حلیمہ سلطان کا جو کردار ادا کیا ہے ترکش ایکٹریس نے، تو وہ بیسیکلی ایک ایکٹریس ہے لیکن اس نے حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا ہے۔ تو جب لوگوں نے ان کو حلیمہ سلطان کے کردار میں دیکھا اور اس کردار کے بعد جب وہ اپنی ریئل لائف میں گئی اور انہوں نے اپنی جو تصاویر ہیں، اپنی جو ان کی لائف ہے، لائف سٹائل ہے، وہ پکچرز جب انہوں نے انسٹاگرام پہ شیئر کیے تو لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے۔ لوگوں نے انسٹاگرام پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیے اور ان کو مذہب اور دین سکھانا شروع کر دیا کہ آپ کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ویسے کپڑے نہیں۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ ایسے لوگ ہمارے لیے رول ماڈل یا سٹینڈرڈ نہیں ہوا کرتے۔ جو مرد حضرات ہیں تو ان کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اگر ان کو کسی بھی حوالے سے اسٹڈی کریں، کسی بھی حوالے سے ان کو پڑھیں، تو وہ ایک پرفیکٹ اور اسوہ حسنہ ہیں۔ کسی بھی اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی معاشرتی زندگی کیا ہے، انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا، کیسے محبت کے ذریعے، خلوص کے ذریعے ان کے ساتھ وقت گزارا، کن چیزوں کو انہوں نے بروئے کار لایا اور کن چیزوں سے انہوں نے خود بھی بچنے کی کوشش کی اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ جو سسٹرز ہیں تو ان کو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ سسٹرز شادی سے پہلے یا اگر شادی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کا رول ماڈل جو ہونا چاہیے، آپ کا سٹینڈرڈ جو ہونا چاہیے، تو وہ حضرت خدیجہ ام المومنین یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے آپ یا دیگر امہات المومنین میں سے آپ کسی کو بھی اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ کبھی دل برداشتہ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک اچھی پرسکون اور پرفیکٹ لائف کی طرف فالو اپ کریں گے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی انتہائی پرسکون اور اچھی گزرے گی۔